السلام علیکم، خوش آمدید، صبح بخیر تمام دیکھنے والوں کو۔ پروگرام کا نام ہے گڈ مارننگ کراچی اور میرا نام ہے محمد یاسر۔ ناظرین، پروگرام گڈ مارننگ کراچی میں مختلف معاملات اور مسائل کے حوالے سے گفتگو کی جاتی ہے اور کوشش کرتے ہیں کہ عوامی نوعیت کے معاملات اور مسائل پروگرام میں زیر بحث لا جائے۔ اور آج کے دن کی مناسبت سے مختلف پروگرامز بھی ہم نے ترتیب دیے ہیں جو چہلم امام حسین کے حوالے سے آج نشر کیے جائیں گے۔ انشاءاللہ آنے والے نشریات میں پروگرام بھی آپ دیکھ سکیں گے۔ تاہم یہ جو ہمارا سیگمنٹ ہے اس میں ہم انسانیت کے حوالے سے بات کریں گے، اور خاص طور پہ جو نجی فلاحی ادارے ہیں بہت زیادہ متحرک ہیں۔ ابھی چند ایک مسائل کی یہاں پر نشاندہی ہوئی ہے جس کے اوپر کام ہو رہا ہے، تو وقت میرے پاس کیونکہ محدود ہے، میں کوشش کروں گا جو معزز مہمان آج اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہیں ان سے آج ان معاملات پر گفتگو کی جائے۔ بلا تاخیر خوش آمدید کہوں گا ڈاکٹر خرم رشید کو، جو کہ فرزند سیالکوٹ ہیں، بانی و چیئرمین ہیں امت ویلفیئر فاؤنڈیشن کے، یہاں پہ تشریف فرمائے، انہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بڑی نوازش پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ ان کے ہمراہ تشریف فرمائے عبدالخالق سمیجو صاحب، جو کہ صدر ہیں تھر پارکر کے امت ویلفیئر فاؤنڈیشن کے، وہ بھی یہاں تشریف رکھتے ہیں، انہیں بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ جناب، بڑی نوازش آپ کی پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب، بڑی دلچسپ گفتگو کچھ دیر پہلے جاری تھی اور دل تو کرتا ہے یہ بھی سنانی ضروری ہے۔ تاہم یہ کہ پہلے تھوڑا سا لوگوں کو جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کو یہ سمجھ میں آئے کہ یہ امت ویلفیئر فاؤنڈیشن جو آپ نے بنائی ہے، اس کا خیال کیسے آیا؟ یہ تو اکنامک کرائسس کا دور ہے، نفسا نفسی کا دور ہے، ہر شخص اپنے بارے میں سوچ رہا ہے، اپنی زندگی کو بہتر بنا رہا ہے، آپ نکل پڑے ہیں دوسروں کی زندگی بہتر بنانے۔ یہ کیا سلسلہ ہے، کیوں یہ خیال آیا جی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے جی K21 اور یاسر بھائی آپ کا بہت شکریہ، اور ایک لذیذ آپ نے کافی، چائے کے تو ہم ویسے دوبارہ پلاتے ہیں آپ کو، چائے کے تو ہم ویسے ہی دیوانے ہیں کراچی کی، جی، اور میں اکثر اپنے اسٹیٹس پہ لگاتا ہوں کہ جی کراچی کی ڈارلنگ جو ہے، ہاں، تو کافی پلا کے آپ نے وہ روایت کو اس کا بھی جو ہے وہ روایت پکی کر دی ہے، یعنی کہ اگر اچھی کافی پینی ہو تو آپ کے پاس ہم آ سکتے ہیں۔ ضرور آئیں۔ اور دوسرا جس ہم جو آپس میں کچھ شیئرز کر رہے تھے، وہ دل کے ارمان ہی ہم شیئر کر رہے تھے، اور دل کے ارمان دلوں میں رہ جاتے ہیں کہ کاش کے اثر کرے نہ کرے، سن تو لو میری بالکل صحیح فریاد، نہیں داد کا طالب یہ بندہ نواز، کوئی اس طرح کی بات تھی۔ تو یہ امت ویلفیئر فاؤنڈیشن جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہے، یہ فرد واحد صرف خرم کی ذات کے لیے نہیں ہے، یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، یہ کربلا کے شہداء کی ان سنت مبارک کے لیے ہے جس کے اوپر ہم نے کوشش کریں کہ ہم امپلیمنٹ کریں۔ بہت خوب۔ آج کا دن جو ہے وہ بھی اس چیز کا درس دے گا کہ ہم باتیں ضرور کریں لیکن کوشش کریں کہ ہر عمل کریں، اور ان کو ہمارا عمل انشاءاللہ پسند آئے گا، اور اگر ان کو عمل پسند آ گیا تو یقیناً اللہ تعالیٰ ان کے ہمیں قریب کرنے کا موقع دے گا۔ بہت بڑا۔ اور امت ویلفیئر فاؤنڈیشن میں اس وقت سیالکوٹ میں کوئی 200 کے قریب افراد ہیں، لوارث لاشوں کی تدفین ہے، بچوں کی تعلیم و تربیت ہے، اپنا ایک ذاتی قبرستان ہے امت فاؤنڈیشن، یہ مختلف پاکستان کے شہروں میں ہے، لیکن سندھ کے اندر بیٹھ کے اور کراچی کی فضاؤں میں تھر پارکر سے میری واپسی ہوئی رات کو، اور یہ جو میرے صدر ہیں عبدالخالق، تھر پارکر میں بڑا محبت ہے، بڑے جفاکش لوگ ہیں، بڑے محنتی لوگ ہیں، بڑے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں، اور آپ یقین کریں کہ 6 سال سے میں ادھر وزٹ کر رہا ہوں، کہ میں ایک صحرا میں آپ جا رہے ہیں، سگنل نہیں ہے، روڈ نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، کپڑے نہیں ہیں، جوتے پراپر نہیں ہیں، تو بکریاں ایک جو نوجوان ہے وہ چرا رہا تھا، تو میں نے اس کو کہا بیٹا آپ کی تعلیم کتنی ہے؟ اس نے جی میں نے ماسٹر کیا ہوا ہے، ہندو کمیونٹی سے اس بیٹے کا تعلق تھا، اس نے میں نے ماسٹر کیا ہوا ہے، بتائیے، ٹھیک ہے۔ تو ادھر آپ یہ نہ کہیں کہ اگر لوگ کہیں گے جو ادھر تعلیم نہیں ہے، ٹھیک ہے، ادھر تعلیم ہے، ادھر وسائل نہیں ہے، ادھر ایک پراپر پلیٹ فارم نہیں ہے، ادھر ایک شعور نہیں ہے، ادھر اس ٹیلنٹ کو باہر لانے کے لیے سورسز نہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ مالا مال ہے اللہ کی نعمتوں سے، تھر بھی مالا مال ہے، لوگ بھی مالا مال ہیں، ان کے اعمال، ان کے کریکٹر، ان کی جو کچھ کرنے کا عزم ہے وہ بڑا مضبوط ہے، اور اس کو اگر ہم مل کے کچھ اس طرح کر سکیں کہ وہ بھی اس خوبصورت سوسائٹی کا حصہ بن سکے
تو یہ بہت بڑا کام ہے. تو اس وقت تک وہاں پہ کوئی 400 کے قریب ہمارے واٹر پروجیکٹس ہیں, سولر پروجیکٹس ہیں. سیدہ فاطمہ زہرا یہ بھی ایک نسبت ہے بہت بڑی, ان کے نام سے ایک سلائی سینٹر منسوب ہے, امت تعلیمی سینٹر ہے. اور سفر جب شروع کیا تو صرف پتہ بھی نہیں تھا کہ تھر پارکر ہے کدھر, یہ سندھ کدھر ہے. تو فیس بک پہ یہ خالق صاحب سے رابطہ ہوا, تو انہوں نے تھوڑے ادھر کے حالات بتائے, تو ایک پمپ لگایا اور ایک پمپ سے سفر شروع کرتے کرتے اس وقت جو ہے وہ اللہ کے, اور سارے کے سارے فنکشنل ہیں کیونکہ اس کی جو مینٹیننس ہے وہ امت ویلفیئر فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم پہ ہے. وہ میرا چھوٹا بھائی ہے عبدالحالق, ان کو میں نے کہا آپ جدھر بھی جائیں پرانے پروجیکٹ کو آپ نے اگنور نہیں کرنا, نہیں تو ہم لگائیں گے لیکن پرانے کی جو مینٹیننس ہے, فرض کریں کسی کا ہینڈل لوز ہو گیا, کسی کا پیچ لوز ہو گیا, کسی سولر پلیٹ کی تار لوز ہو گیا, تو کوئی کاسٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ اس کو ٹھیک کر دیں گے تو وہ سفر چلتا رہے گا, اس سے مستفید ہوتے رہیں گے. لیکن ان کیس اس کو آپ اگنور کر دیں گے تو وہ کئی پروجیکٹس ہیں اس دنیا میں وہ لگاتے ہیں اور بھول جاتے ہیں. بہت سارے اور بھی ماشاءاللہ اور کار خیر کا کام کر رہے ہیں, مگر یہ کہ اس کو لک آفٹر کرنا, یا آپ یہ کہہ لیں کہ اس کی دیکھ بھال کرنا, یہ سب میں زیادہ ضروری ہے, جس کا بھی ڈاکٹر صاحب نے بتایا. اور یہ بڑی خوشی ہوئی سن کر کہ صرف پروجیکٹ لگا دینا محض کام مکمل نہیں ہوتا, اس کو سالہ سال جاری رکھنا یہ اصل محنت ہے. اس کو جا کر فیڈ بیک لینا, وہاں پہ کیا سلسلے ہیں تعلیم کے حوالے سے بھی. ان ادر ورڈز ایک بچے کو آپ اگر اسکول میں داخل کراتے ہیں اور وہ بس جاتا ہے اور آتا ہے اور بیگ رکھ دیتا ہے, تو آپ صرف اس سے یہ نہیں پوچھیں گے بھائی آپ نے کیا پڑھا ہے, جی اسکول کا کام کیا ہے, ٹیچر نے کیا کہا تھا, تو وہ میرا خیال ہے بس اسکول یا بھیج رہے ہیں, ٹھیک ہے. ایسا ہی ہے یہاں, تو یہی ریٹرن کیا آ رہا ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے. تو ریٹرن کے لیے آپ کو اس کے لیے تگ و دو کرنی پڑتی ہے. یہ بات بالکل درست ہے. جھاڑیاں تو خود بخود اگتی ہیں, باغ لگانے پڑتے ہیں. کیا اچھی مثال ہے, بہت خوب. جی خالق صاحب یہ بتائیے کہ ابھی تھر کی جیسے صورتحال کی بات ہو رہی تھی کہ یہ معاملات ہیں, اور یقیناً میرا بھی جانے کا اتفاق ہوا ہے, جو کچھ میں نے دیکھا یقیناً پسماندگی ہے. تاہم اس کے باوجود لوگ جو ہیں نا, جیسے بھی ڈاکٹر صاحب بھی فرما رہے تھے کہ بڑے جفا کش ہیں, محنتی لوگ ہیں, بڑے ریزیلینٹ ہیں, اور پھر یہ کہ تمام تر اختلافات سے خود کو جو ہے وہ دور رکھتے ہیں. یہ بڑی خوش آئند بات ہے. تو بہت ساری این جی اوز کام کرتی ہیں, اس کے باوجود کیا کچھ ہونا باقی ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر فل فور کرنے کی ضرورت ہے؟ میں چاہوں گا ذرا ان جگہوں کی یا ان مسائل جو ہیں نا, کیونکہ آپ کو وہاں کے رہائشی ہیں, اس کی ذرا نشاندہی کریں تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ وہاں کے اصل مسائل ہیں کیا. جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا. آپ کا بہت شکریہ. تو الحمدللہ ہمارے جو تھر پارکر میں جی جو ہے وہ پانی کے حوالے سے بہت مشکلات ہے, بہت تکلیف ہے. لوگ جو ہوتے ہیں وہ کنویں سے پانی کھینچ کر اور پانی لاتے ہیں. 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر دور جانا پڑتا ہے. تو الحمدللہ ہم اپنی امت ویلفیئر فاؤنڈیشن, ہمارے بانی و چیئرمین ڈاکٹر خرم رشید صاحب کے توسط سے اور ان کی کاوشوں سے, کوششوں سے الحمدللہ ہم صرف واٹر پروجیکٹس پر بات کریں گے. تو الحمدللہ ہم نے ابھی تک جو 400 واٹر پروجیکٹس ہم الحمدللہ مختلف ولیجز میں اور مختلف تحصیلوں میں لگائے ہیں. تھر پارکر کے جو ٹوٹل جو تحصیل ہیں وہ ہیں 6, ایک ڈسٹرکٹ ہے. تو الحمدللہ ہر تحصیل میں اور مختلف ولیجز میں کام کیے ہیں, جس میں ہینڈ پمپس ہیں اور یہ سولر سمر پمپس ہیں اور زرعی سولر سمر پمپ بھی ہیں ان کے ساتھ. جی ہاں. تو الحمدللہ جہاں بھی وہ خراب ہو جاتے ہیں تو الحمدللہ ہماری ٹیم جو ہوتی ہے وہاں پر پہنچ کے اور وہ ان کی مینٹیننس کر کے اور ان کو جو ایک انسٹال دوبارہ کر کے, اور الحمدللہ یہ ہم کام کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو ہم جو مشکور ہیں ہمارے بانی و چیئرمین ڈاکٹر خرم رشید صاحب کے, جن کی کاوشوں سے, محنتوں سے الحمدللہ ہمارے تھر پارکر کے لوگوں کو اپنے گھروں کی دہلیز میں پانی مل رہا ہے الحمدللہ. ماشاءاللہ. اور کیا سمجھتے ہیں کیا کچھ ہونے کی ضرورت ہے؟ ہسپتالوں کی بڑی ایک کمی ہے, اور پھر بار بار حکومت سے جب بھی ہم نمائندوں سے بات کرتے ہیں تو یہ ضرور کہتے ہیں کہ ہسپتالیں, ڈسپنسریز ہوں, اس طرح کی چھوٹے وہ بنے ہوں. اس کی کتنی ضرورت پیش آتی ہے, یہ ذرا بتائیں. سر وہ یہ ہے کہ جو روڈ ہمارے بنے ہیں الحمدللہ, ابھی یہ کول کی وجہ سے جو تھرکول کا جو پروجیکٹ چل رہا ہے, بالکل ٹھیک ہے, روڈ بھی بن چکے ہیں. پھر بھی جو بارڈر کے جو ایریاز ہیں وہاں پر بڑی جو ہے نا وہ مشکلات ہے. کوئی ڈیلیوری ہو جائے, کوئی انجری ہو جائے, بالکل صحیح ہے, چوٹ لگ جائے, بالکل جائے, تو ان کو تقریباً 100 کلومیٹر جو نا دور جانا پڑتا ہے. جہاں ہاسپیٹل پہنچے
تو وہاں بس وہ ادھر مٹھی میں ادھر ہاسپٹل جا کے مٹھی میں ہے، اسلام کوٹ میں ہے، سول ہاسپٹل اسلام کوٹ میں بھی ہے، اور ہمارے جو پورا ہیڈ کوارٹر جو ہے نا وہ مٹھی ہے. جی ہاں بالکل ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر صاحب اب یہ تو مسائل تو بہت سارے ہیں اور چھوٹے بڑے علاقوں میں کم و بیش ایک جیسے ہی مسائل ہیں. تو یہ سلسلہ کہاں تک لے جانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ اور پھر ایک ہوتا ہے نا ٹیم کی ضرورت ہوتی ہے، ٹیم بلڈنگ کیسے ہوئی؟ کیونکہ آپ نے اپنے تئیں کوشش کی، اب اس کے لیے تو بہت بڑی ٹیم چاہیے. 6 سال کا سفر ہے، اور اللہم یا مسبب الاسباب اللہم یا مفتح الباب. جب اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہی اسباب پیدا کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی جب دروازے کھولتے ہیں، تو پھر میں سمجھتا ہوں یہ جو ایک سوشل ورک ہوتا ہے نا، اگر آپ اخلاص اور نیت کے ساتھ کریں نا، تو یہ خالصتاً یہ اللہ تعالیٰ کا ہی کام ہے. اور ایک اللہ پاک نے نا وہ کہہ لیں کہ ایک دیگ اللہ نے پکا کے رکھ دی ہے اور ہم سے بانٹ رہے ہیں، بیچ میں سے جو ہے نا ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے. کیا اچھی بات. اور اگر وہ ایمانداری سے ہم وہ ڈیوٹی دے دیں تو یہ بڑی بلیسنگ ہے جی، بالکل اللہ کا انعام ہے کہ اللہ کی توفیقات سے یہ آپ کر رہے ہیں. جیسے یہ بتا رہے ہیں کہ اسنیک بائٹس بہت کیسز ہیں، ٹھیک ہے. اور ادھر صرف چند جو گاڑیاں ہیں 4 ویل جو ہے وہی چلتی ہیں، وہ بھی بڑی شاذ و نادر ہیں. اور یقیناً انشاءاللہ باقی بھی کام کر رہے ہیں، لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم یہاں پہ ایک ایسی ایمبولینس بھی ڈیولپ کریں. اس کے لیے کافی حد تک ہمیں کامیابی مل گئی ہے. اور میرے یو ایس اے میں کچھ ڈونرس ہیں، میری آپا ہیں، مسکرا رہی ہوں گی دیکھ کے. تو اس پہ ہم کام کر رہے ہیں کہ ہم اس طرح کی ایک ایمبولینس سروس جو ہے نا، جو 4 ویل ہو، اور جدھر اللہ نہ کرے ضرورت پڑے ہماری بیٹیوں کو، بہنوں کو، بھائیوں کو، بزرگوں کو، تو عبدالخالق بھائی بے شک خود ڈرائیو کریں اور ود ان نو ٹائم جو ہے بالکل ٹھیک ہے وہ زندگیاں بچا سکیں انشاءاللہ تعالیٰ. یہ سب سے زیادہ ضروری ہے. اور یہ ڈاکٹر صاحب سلسلہ کہاں تک بڑھا ہے؟ کیونکہ یہ کیا تھر تک صرف محدود ہے یا اس کے علاوہ بھی پاکستان میں کام ہو رہا ہے؟ بالاکوٹ میں بھی ہے، پشاور میں بھی ہے، چولستان میں بھی ہے، خانپور کٹورہ میں بھی ہے ماشاءاللہ. اور ہمیں خود نہیں پتہ یہ کدھر کہاں پہنچ چکا ہے. اللہ پاک جدھر ڈیوٹی لگاتے ہیں تو ہم جا کے ڈیوٹی دیتے ہیں. یہ ابھی سیلاب وغیرہ کا سلسلہ اور پھر سالہ بھی یہ مسئلہ رہے گا. حکومت کیا کر رہی ہے اس پہ تو بات کریں گے تو ہو جائے گا. کہ سالوں سال انہی جگہوں پہ آتا ہے، اور آپ یقین کریں ابھی ہائی لائٹ نہیں کیا ہمارے مختلف میڈیا چینلز نے کہ اس دفعہ بھی راجن پور سائٹ پہ سیلاب آیا. جی ادھر سے مجھے لوگ فون کر رہے ہیں، ویڈیوز بنا کے بھیج رہے ہیں. اور وجہ کیا ہوئی کہ جو پانی آیا جو ہر سال آتا ہے اس سے تو ہر سال آنا ہے. بالکل صحیح بات. تو ہم نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا. ہم بس وہ دیگے پکائیں گے، ادھر جا کے بانٹ دیں گے، ٹھیک ہے. کچھ ٹینٹ باہر سے آ جائیں گے، کچھ ٹینٹ ہم اپنے پاس رکھیں گے، کچھ ادھر دے دیں گے. ٹھیک ہے جی. کچھ لوٹے آئیں گے، کچھ پیالے آئیں گے، کچھ پیالے ہمارے نام، کچھ پیالے ان کے نام. اور بس یہی بدقسمتی. فوٹو بنائے جائیں گے، باہر والوں کو دکھائیں گے، مزید پیسے آئیں گے. لیکن مین جو ایک انفراسٹرکچر ہے اس پہ کام نہیں کریں گے. نہیں کر رہے. اچھا یہ جو فیلڈ میں کام کرتے ہیں نا، ان کو زیادہ اس کا تجربہ ہوتا ہے کہ وہ جا کے جب لوگوں سے ملتے ہیں، ان کی بات سنتے ہیں. اب یہاں تو بڑی ایک طویل فہرست ہے مسائل کی نا، تعلیم کا مسئلہ، بچوں کی شادیوں کا مسئلہ، یہ مسئلہ. ڈاکٹر صاحب پھر اب کوئی سائل اگر آ جائے، اب آپ جیسی شخصیت میں نہیں سمجھتا کہ وہ یہ کہے گا جی یہ میرے بس میں نہیں ہے، یہ تو آپ کی طبیعت میں نہیں ہوگا. پھر کیا کیا جائے؟ کیونکہ اتنا مشکل کام ہے پھر بچوں کی شادیوں کا. پھر آپ نے ایک اور بھی سلسلہ کہ لوگوں کی تدفین بھی کر رہے ہیں، پھر ان کا جو ہے وہ تدفین وغیرہ کے معاملات. اب مرنا بھی آسان نہیں ہے پاکستان میں. اب تو آپ کی جیب میں پیسے ہوں گے تو آپ عزت سے مریں گے. جو ہم ایک ڈیڈ باڈی ریسیو کرتے ہیں اور جو ہمیں کہتے ہیں آپ یہ ریسیو کر لیں، یہ لوارث ہے. تو جو ہمارے پاس آتی ہے تو ہمیں پتہ چلے لوارث نہیں ہے، اس کے تو بے شمار وارث ہیں. لیکن وہ صرف فنڈز کے پیچھے کہ اس کی تدفین کے اوپر ہمارے اتنے پیسے لگ جائیں گے. اور آپ یقین کریں ایک ڈیڈ باڈی کی تدفین کی جب دوسری آئی نا تو وہ بندہ آ گیا، اس نے کہا جی کہ یہ میرا بردر ان لا ہے، اور تھوڑا عرصہ پہلے میں نے اپنے ایک بردر ان لا کا سارا انتظام کیا تھا، اب میرے پاس وسائل نہیں ہے تو آپ دفن کر دیں. بتائیے. پیچھے ایک ڈیڈ باڈی آئی، وہ بیٹیاں تھیں لاہور سے، تو میں نے انہیں کہا جی آپ نا یہ بیٹا ریسیو کریں گے، ہمارے پاس تو کرایہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ کرایہ چھوڑیں. جب فردر اس کو ایویلیوٹ کیا تو ان کے پاس وہ ہماری غیر ضروری رسم و رواج کے لیے پیسے نہیں تھے کہ انہوں نے اچھا کھانا بھی پکانا تھا اور پھر کتنے دن پکانا تھا، کتنے دن کھلانا تھا، ٹھیک ہے، اور کس کس کو بلانا تھا. یہ اصل معاملہ تھا. بتائیے کیا اس کے اوپر کہا جائے. بڑی بدقسمتی ہے. یہ صرف کسی ایک گھر کی، کسی ایک قصبے کی کہانی نہیں ہے. یہ پورے پاکستان میں کل یہی ہم نے جو ہے وہ ایک سلسلہ شروع کر رکھا ہے. یہ ہمارے خود کے بنائے ہوئے
یہ رواج ہیں، یہ سلسلے ہیں، جس کی وجہ سے اب ڈاکٹر صاحب نے جو ابھی کچھ بتایا ہے یہ دل دہلا دینے کے لیے کافی ہے. ڈاکٹر جب صاحب ہم بات کر رہے تھے آپ کے ساتھ جو ہے کہ تعلیم و تربیت جو اب ہے، آئیں اس طرف. آپ نے بڑی خوبصورت باتیں کی. تو ہمارا جو ایک کامن کاز جو ہم نے ایویلیوٹ کی وہ یہ کی تھی کہ ہماری تعلیم ہے، ڈگریوں کے لیے ہم بھاگ رہے ہیں لیکن تربیت نہیں ہے. جی جی تربیت بالکل. نہیں ہے. یہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اب یہ بار بار یہ بات دہرائی جاتی ہے اپنے پروگرامز کے اندر، خاص طور پہ یہ تربیت بڑی ضروری ہے. وہ یہ بھوک افلاس اور یہ سارے معاملات اور بھی جگہوں پر ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ پاکستان ایک واحد ملک ہے جہاں پہ یہ سب کچھ ہوتا ہے. مگر سب سے بڑی جو زیادتی ہے نا وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو لوگ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ وہ تعلیم رکھتے ہیں، تعلیم تو شاید ان کے پاس رسید موجود ہوگی نا ڈاکٹر صاحب، لیکن تربیت سے آ رہی ہے. آپ کی بات بڑی زبردست ہو گئی کہ وہ ایک رسید اور کاغذ کا ٹکڑا ان کے پاس ہے، ٹھیک ہے. ایک بندے نے ڈبل ماسٹر کیا ہوا ہے یا اس نے ایف سی پی ایس کیا ہوا ہے اور اس کو کسی ایک اللہ کے بندے کو بلانے کی تمیز نہیں ہے، تو میں تو سمجھتا ہوں وہ فارغ ہے. جسے یہ نہیں پتہ کہ مخاطب کس طرح کرنا ہے، بلانا کس طرح ہے، تو وہ تو فارغ ہے. کمال ہے، آپ کہیں جا کر دیکھتے ہیں ہر طرف سے اوئے اوئے کی آوازیں لگ رہی ہوتی. یہ ہمارا مزاج بن چکا ہے، کیا پڑھے لکھے کیا اور جیسے کوئی تھوڑے سے غیر مناسب سے کپڑے پہنے ہوں گے نا ان کے سادہ سے، تو آپ بلکہ کوشش کریں گے اس کے کہ اتھے بہ جی جی اس کو آپ اپنے پاس بٹھانا نہیں پسند کرتے. آپ تو پہلی گفتگو کے دوران پوچھ لیتے ہیں بھائی تو کرتا کیا ہے. اچھا پھر دوسری بات یہ کہ میں دیکھوں گا بھی ڈاکٹر صاحب نے ٹیلی فون کون سا رکھا ہوا ہے، ہاں جی ڈاکٹر صاحب آپ نے جیکٹ کون سی پائی ہوئی ہے، تو پھر پتہ چلے گا جی ہاں جی ڈاکٹر صاحب کو عزت کتنی دینی ہے. ہمارے یہاں سلسلہ بالکل ڈیفینیٹلی ایسے ہی ہے. تو یہ ہے کہ ہمارا جو ایک ترازو ہے نا بندے کو ناپ تول کرنے کا، وہ اس کے شوز ہیں، اس کے کپڑے ہیں، گاڑی بار کون سی ٹھیک ہے، اس کا موبائل ہے. بے شک سایہ کو مانگ کے لے آیا کہ میں وہ پروگرام میں جا رہا ہوں K21 میں آ کے واپس کر دوں گا، ٹھیک ہے. اور پھر جس نے دوسرے نے دیکھنا ہے اس نے کہنا جی اس نے بڑا اچھا سیٹ لے لیا. اس نے یہ نہیں دیکھنا کہ اس کا خراب ہو گیا، اسے دوست سے ریکویسٹ کیا ہے کہ میں یوز کر لوں ایمرجنسی ہے، وہ جا کے فوراً سیٹ لے آئے گا. کہاں سے لائے گا واللہ عالم، کہ اپنی کن چیزوں کی قربانی دے گا لیکن اس خواہش کو پوری کرے گا. ڈاکٹر صاحب تعلیم کے حوالے سے کیا کوششیں کر رہے ہیں، کیونکہ یہ بھی ایک بڑا تعلیم ہماری کچھ بیٹیاں ایون کہ پی ایچ ڈی تک ہمارے پلیٹ فارم پہ ہیں. اور یہ سندھ کے حوالے سے تھرپارکر کے حوالے سے میں نے عبدالخالق بھائی کو کہا کہ آپ بے شک 10 بچے ہمیں دے دیں لیکن پڑھنے والے، ان پہ جتنی بھی انویسٹمنٹ ہوگی وہ ہم کریں گے. اور میں آپ کے پلیٹ فارم سے یہ بالکل 100% ایک بات کر رہا ہوں اور یہ حقیقت بات ہے، ریئلٹی ہے کہ آپ جب کسی بھی یونیورسٹی کسی بھی اچھے انسٹیٹیوٹ کو جا کے کہیں گے نا کہ یہ بچہ پڑھنے والا ہے لیکن اس کے پاس وسائل نہیں ہیں، میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ وہ خود کہیں گے ہم تیار ہیں اس کو پڑھانے کے لیے، ٹھیک ہے. لیکن وہ ایک جو سورس ہے، ایک سورس آف کمیونیکیشن ہے اور ایک سورس آف موٹیویشن ہے، صرف اس کا فقدان ہے. بہت خوب، بالکل ایسا ہی ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ اس کی کمی ہے ہمارے پاس، ورنہ لوگ ہیں جو واقعتاً پڑھنا چاہتے ہیں اور ہمیں اپنے طور پہ بھی کوشش کرنی ہوگی. اچھا اب ڈاکٹر صاحب یہ ذرا نجی تنظیموں کے حوالے سے بات ہو نا، بڑے سارے لوگ آج کل اس کام میں آ گئے ہیں. اب ذرا تھوڑی سی دوسری طرف کی بات کرتے ہیں تو بڑا لوگ تنقید بھی کرتے ہیں کہ یار یہ تو نکلتے ہیں، کوئی بارش سیلاب آتی ہے کچھ آتا ہے تو یہ سڑکوں پر آ جاتے ہیں، پھر چندہ کھٹا کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ان کو ڈھونڈتے رہ جائیں. یہاں پہ اس کو شفاف بنانے کے لیے کیا کچھ کیا ہے؟ میں نے آپ کو دیا کہ یہ ڈاکٹر صاحب میرے پیسے لگا دیں، میں جا کے چیک کر سکتا ہوں، میری تسلی کچھ ہو سکتی ہے، کوئی ایسا سلسلہ بنا رکھا ہے؟ ذرا اس کے حوالے سے یہ ہمارا جو امت ویلفیئر فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم پہ ایک تو ہمارے ٹائٹلڈ اکاؤنٹس ہیں، ٹھیک ہے، اس کا پورا چیک اینڈ بیلنس ہے، اس کے آڈٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اور زیادہ تر ہمارے جو پروجیکٹس ہیں نا وہ ہم لیٹ سی کہ اگر ایک ہینڈ پمپ لگانا ہے نا تو میں نے کہنا ہے جی یاسر بھائی یہ اس کے اوپر اتنی کاسٹ ہے، ٹھیک ہے. آپ کو میں نے کہنا بے شک آپ خالق بھائی کو ڈائریکٹ پیسے بھیج دیں، بالکل ٹھیک ہے. انہوں نے وہ مٹیریل لینا ہے بنا کے آپ کو اس کی ویڈیوز بھیج دینی ہے. بالکل ٹھیک. اس میں ہم نے یہ نہیں کرنا کہ آپ پہلے پیسے دیں پھر یہ ہوگا پھر اس کو جمع کریں گے پھر اس کی رسید دیں گے، ٹھیک ہے. اس طرح بالکل ایک شفاف سا سلسلہ رکھا ہوا ہے. اور دوسری ایک انٹرنل سیٹسفیکشن ہوتی ہے. بے شمار ایسے ادارے ہیں جو صرف پیپر ورک کی حد تک موجود ہیں یا رجسٹرڈ بھی ہیں لیکن ان کا جو کام ہے وہ نظر تو نہیں آتا، فیس بک پہ نظر آتا ہے بس ان کا. تو یہ بھی ہے ظاہر ہے سوسائٹی میں یہ. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب مخیر حضرات جو رابطہ کرنا چاہتے ہیں، ابھی بھی بہت سارے لوگ ہیں ہم سے بھی سوال کرتے ہیں کہ یار کوئی ایسے لوگ آپ کی نظر میں جو ہیں
جو واقعتاً کام کر رہے ہیں ان سے رابطہ کیسے کیا جائے؟ آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، کیا اس حوالے سے کوئی ترتیب بنا رکھی ہے؟ یہ بات پھر وہی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جب اسباب پیدا کرتی ہے بہت بہت آسانی ہو جاتی ہیں، خود بہت ڈونرز بھی آ جاتے ہیں، دوست بھی آ جاتے ہیں، کام کی آپ نیت کریں کام ہو جاتا ہے، کام نہیں رکتا. بالکل ٹھیک ہے، کام چلتا رہتا ہے. تو ہم نے تو یہ سیکھا ہے کہ بس کام کی نیت کرتے ہیں اور اللہ پاک خود بخود جو ہے نا وہ ہم صرف چھوٹا سا سورس ہیں بس. میں ایک بات کوٹ کروں گا کہ میں نے 6 سال پہلے نا جب کھانا ڈسٹریبیوٹ کرنا شروع کیا نا ہاسپٹلس میں، تو میں کھانا لے کے گیا، لنچ باکس تھا امت فاؤنڈیشن، تو ایک میرے اندر نہ تھا میں یہ امت فاؤنڈیشن اور کھانا لے کے آیا ہوں اور کیا بات ہے. تو سارے میرے سوال نا وہ ختم ہو گئے. ایک خاتون آئی، انہوں نے بچہ اٹھایا ہوا تھا، تو پنجابی میں نا اپنے اس بچے کو مخاطب کر کے کہتی ہیں تینوں بھوک لگی دی سی تو اللہ میاں نے تیرے سے روٹی پیش. تو میں نے مسکرانا شروع کر دیا کہ جب اللہ پاک نے بھیجی ہے تو میں خود منگتا ہوں کہ اللہ مجھے دیتا ہے تو میں کھاتا ہوں. اگر پروردگار میرے سے یہ توفیق بھی لے لیں تو میں کیسے کھاؤں گا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، ادھر کی توفیقات ہیں، اور آپ کی نیت ہے، آپ کا ارادہ ہے، آپ کا عزم ہے. اور میں عبدالحالی کو کہتا ہوں کہ سائیں تے سائیں تیرے یار بھی سائیں. تو سائیں اچھے ہوں، دوست باپ اچھے ہوں تو پھر کامیابی ہو جاتی ہے. بالکل. جی عبدالخالق بھائی اب یہ بتائیے، ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ایک تو بڑا اچھا رابطہ ہو گیا، اب اور کیا تعلیم کے حوالے سے کیا سوچ رکھا ہے؟ کیونکہ ایک بڑی ذمہ داری آپ کو دی ہوئی ہے، آگے سوچتے ہیں کہ یہ میں نے کرنا ہے. ڈاکٹر صاحب کا تو مجھے نظر آتا ہے کہ بڑا فوکس ہے کہ تعلیم کے اوپر کام کیا جائے. اب وہاں پہ کیا صورتحال ہے؟ پوچھنے کا مقصد پتہ ہے کیا ہے؟ دیکھیں میں آپ اور ڈاکٹر صاحب وغیرہ جو تھر جا چکے ہیں وہ تو یہ ساری چیزیں جانتے ہیں، لیکن دیکھنے والوں کو بھی تو پتہ چلے نا کہ وہاں کی صورتحال ہے کیا، اسکولوں میں کیا ہو رہا ہے اور باقی کیا معاملات ہیں، یہ ذرا بتائیں. سر تھر پارکر میں تقریباً شہروں میں تو بہتر تعلیم ہے، اور جو دیہات ہیں اور اسی میں جو پرائمری اسکولز ہیں اور مڈل اسکولز ہیں تو وہاں پر کہیں تو اسکول اگر بلڈنگ بنی ہوئی ہے تو ٹیچر نہیں ہے ماشاءاللہ. اگر وہاں پر ٹیچر ہے تو وہ اس گاؤں کے جو بندے ہیں وہ اپنے جو بچے ہیں وہ نہیں چھوڑ رہے ہیں. بس یہی صورتحال جو وہ تھر پارکر کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے وہ ہے سر. ڈاکٹر صاحب ایک خیال یہ آتا ہے کہ جو جیسے اسکول ہیں اب تو حکومت کی طرف سے بھی یہ ہو گیا ہے کہ جو نجی تنظیمیں یا ادارے یا کوئی اگر ایسے لوگ ہیں جو چلانا جانتے ہیں وہ اسکول دے دیتے ہیں کہ آپ اس کو ٹیک اوور کرو. ایسا کوئی سلسلہ سوچ رکھا ہے کہ اس کے اوپر کام کیا جائے؟ یقیناً کیا بھی ہوگا. جی اپنے پلیٹ فارم پہ ہم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. جیسا انہوں نے بتایا کہ ادھر اگر اسکول ہیں تو ٹیچر نہیں ہے، اگر ٹیچر ہیں تو بچے نہیں ہیں. بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے. تو بچے اگر آ رہے ہیں وہ 2 دن آئیں گے، 3 دن بچے نہیں آئیں گے. بالکل ٹھیک ہے. یہ ادھر ایک جو ہے نا اس کو ایک ہائی لائٹ کرنا ہے کہ جی آپ نے اگر بچوں کو بھیجنا تو ان کو پڑھائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. اور وہ پھر پریشان ہوتا ہے یہ پڑھ کے کیا کریں گے؟ بتائیے. تو پڑھ کے تو یقیناً بہت زیادہ ڈگری ہولڈر بھی سب پریشان ہیں کہ پڑھ کے کی کرنا. بالکل ایسا ہی ہے. لیکن یہ تو جیسے ابھی بات ہو رہی تھی کچھ دیر پہلے ڈاکٹر صاحب سے کہ تربیت کی بڑی کمی ہے. تعلیم بیسکلی انسان کو شعور دیتی ہے، پیسہ کمانے کا ہنر نہیں دیتی. لیکن یہ تعلیمی اداروں کے اندر بھی سکھایا جاتا ہے جی ڈاکٹر صاحب کہ آپ اگر یہ پڑھیں گے تو اتنے کی نوکری آپ کو ملے گی. اب آپ بچوں کو جب ٹرین ہی ایسا کر رہے ہیں تو پھر وہ تو آپ کو جو نظر آتا ہے آج کل تو آپ کا جب واسطہ پڑتا ہے تو لگ پتہ جاتا ہے آپ کو بچے کیا سیکھ کرنے کے لیے. بڑے بڑے تعلیمی ادارے ہیں، بڑے بڑے نام ہیں، لیکن بیٹھ کے وہ نوکریاں تلاش کر رہے ہیں. تو ہم تو اس طرح بچوں کی تربیت کر رہے ہیں، کیسے سمجھایا جائے؟ ڈاکٹر صاحب یہ تو بتائیں، اس کے اوپر بھی تو کوشش کرنی ہے. تو میں تو اور زیادہ اس لیے سوچتا ہوں کہ تو سیاسی شعور کے بھی دعوے دار ہیں اور بھی کہتے ہیں ہمیں وہ آ گیا، لیکن نظر تو کوئی نہیں آتا وہ سوسائٹی میں. فرمائیے گا. یہ نا ہر ایک گھر سے ہی کام شروع ہوگا. بہت اچھی بات. ہر ایک ماں سلسلہ شروع کرے گی اور ماں ہی ایک بہترین درسگاہ ہے. بہت اچھی بات ہے. اور اسی نے بتانا ہے کہ بیٹا یہ والا ٹریک کدھر جا رہا ہے اور یہ کدھر جا رہا ہے. تو کاش کہ آج کل کی مائیں تھوڑی سی وہ بھی ادھر سوشل میڈیا پہ مصروف رہتی ہیں، تھوڑا سا ٹائم اگر بچوں پہ یہ دے دیں تو یقیناً وہ ایک اچھا اس کو ٹریک دے دیں گے کہ بیٹا یہ والا جو راستہ ہے اس میں خیر ہے، اس میں برکت ہے، اس میں رشتوں کو اس طرح جوڑنا ہے، اس میں آپ نے اپنے وطن عزیز کے لیے یہ کرنا ہے، اپنے اساتذہ کے لیے یہ کرنا ہے، اپنے ریلیٹیوز کے لیے یہ کرنا ہے. جی. تو ایک ماں سے بہترین درسگاہ کوئی نہیں ہے. یقیناً. تو میری بہنیں، مائیں، بیٹیاں انہیں سے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ ہے کہ آپ کوشش کریں، آپ ہی چینج لا سکتے ہیں. واہ جی بہت خوب. اب ڈاکٹر صاحب کا تعلق جو ہے وہ شہر سیالکوٹ سے ہے. جی
ڈاکٹر محمد علامہ اقبال کا جو ہے وہ شہر کہلاتا ہے سیالکوٹ، اور بڑا دل چاہتا ہے جائیں جی، دیکھیں وہ جگہیں، دیکھیں علامہ کی جو ہے جب تصانیف دیکھتے ہیں اور شاعری دیکھتے ہیں تو خیال آتا ہے کہ ایسے فرزند وہاں پہ موجود ہیں ڈاکٹر صاحب. اب بات ہوگی نا جی کہ تو شہین ہے، پرواز ہے کام کام تیرا، تیرا، ہاں تیرے آگے آسمان اور بھی ہیں. تو یہ ڈاکٹر صاحب ذرا بتائیے کہ کیا کیا دلچسپی کیسے رہی، اور پھر سماجی کاموں کی طرف آنا اس ملک میں تو بڑا بکھیڑے کا کام لگتا ہے کہ یہ اپنا ہر کوئی اللہ اپنا تعالیٰ دیکھ رہا کی بزنس کرے. اللہ کی سلیکشن ہے، اللہ جی پاک کی نا. جی جی. جب دورِ یتیمی میں حالات دیکھے اور بس ایک اندر جنگ تھی، اپنی ایک اندر کی ہی محل انٹرنل سیٹسفیکشن حاصل کرنے کے لیے اللہ سے مدد مانگی اور اللہ نے مدد فرمائی. بہت خوب. اور یقیناً اللہ کی مدد سے ہی ممکن ہے. بے شک ہی اسی کی مدد سے ہو رہا ہے، ورنہ ہمارے وہ دوست ہیں سارے، ماحول کا بڑا اثر ہوتا ہے. وہ بزنس کرتے ہیں، وہ فیصل آباد میں جو دوست ہیں تو وہ ماحول بن جاتا ہے. کبھی ہم بھی جاتے ہیں تو دل کرتا ہے ہم بھی کوئی بزنس ان کے ساتھ جو ہے وہ شروع کر دیں. تو آپ کا کیا رجحان کس طرف رہا شروع سے، کیسے خیال آیا؟ آپ نے تو یہ بتایا بالکل ٹھیک ہے کہ بچپن سے جس نے مشکل حالات، نامصائب حالات دیکھے ہوتے ہیں نا، وہ ان چیزوں کو سمجھ سکتا دورِ ہے. یتیمی میں محسوس کیا. جی. اور جب تھوڑی سی ایک دیکھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم و تربیت ہے وہ اصل ہے کیا، بہت خوب. اور جو اللہ تعالیٰ کے فرمان اقدس ہیں وہ ہے کیا، بالکل ٹھیک ہے. جو کربلا کے جو شہداء ہیں ان کی تعلیمات ہے کیا، تو سیکھنے کو یہ ملا کہ کسی کے لیے کچھ کر دیں. بہت اچھی بات ہے. کسی کے لیے کچھ کر دیں. بہت خوب. ڈاکٹر صاحب اور کیا کرنے کا عزائم ہیں، کیا ارادہ رکھتے ہیں، کہاں تک اس سلسلے کو لے جانے کا؟ یہ سفر پاکستان کے مختلف شہروں میں ہے اور بڑے شہروں میں بھی ہے، اور کیسے ہوا یہ بھی نہیں پتا، لیکن اللہ سے دعا کریں گے کہ یہ جدھر جدھر اگر ہمارے پلیٹ فارم سے اللہ پاک کی مخلوق کے لیے فائدہ ہو رہا ہے اور علم نافع کی صورت میں جا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں ہماری مدد فرمائے اور ہم وہاں تک جائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی توفیقات میں مزید اضافہ بھی کرے گا. اور یہ اس طرح کا جو کار خیر کا سلسلہ ہے، جیسے آپ نے بھی خود کہا کہ یہ اسباب جو ہے اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے اور وہی راستہ بھی دکھاتا ہے. تو یہ انسان محض ایک چھوٹی سی کوشش کرتا ہے اور اس کو بڑی کامیابی کی شکل میں صرف باری تعالیٰ خالق کائنات اس کے ہاتھ میں ہی یہ کل نظام ہے اور وہی سب کچھ کرنے والا ہے. اچھا جی، عبدالخالق کی طرف آؤں گا. میں ذرا تھر کے حوالے سے اور جان لیتا ہوں نا، میں بڑا اس میں تجسس ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. ابھی یہ حکومت تو بڑے دعوے کر رہی ہے کہ صورتحال بہت بہتر ہو گئی. یہ واقعتاً کیا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ گراؤنڈ ریالٹیز کیا بتا رہی ہیں کہ جو زمینی حقائق ہیں وہ کیا ہے؟ واقعتاً ایسا ہو رہا ہے کیونکہ ایک نجی ادارہ وہاں پہ گیا تو اس نے سڑکیں وڑکیں تو بنا دی، کچھ ہمیں وہ دی پریزنٹیشن وغیرہ کہ ہم کام کر رہے ہیں، لیکن اس کے علاوہ اور کیا آپ سمجھتے ہیں؟ آپ حکومت کی کارکردگی سے مطمئن ہیں کہ وہ جو کام کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے؟ آپ کی مسکراہٹ سے ویسے جواب تو مل گیا، لیکن اب میں چاہوں گا ذرا لفظوں سے اظہار کر کے بتائیں نا ڈاکٹر صاحب، اب مزہ آئے گا ذرا. ہاں جی خالق صاحب. سر آپ نے بس بات ہی ایسی کی کہ حکومت کے حوالے سے کیا ہوا، وہ تو بس حکومت نے جو کیا ہے وہ سبھی کے آنکھوں کے سامنے ہیں. میں اس حوالے سے تو کچھ بھی میرے پاس اتنے لفظ نہیں ہے میں بیان کر سکوں. نہیں میں سن رہا تھا سائیں مراد علی شاہ فرما رہے تھے کہ وہ کراچی سے اچھا ہو گیا اور یہ ہو گیا. میں تو بڑا خوش ہوا، میں نے کہا تو بڑی اچھی بات ہے. پارکر کے حوالے سے اور تحصیل اسلام کوٹ سے میرا جو تعلق ہے جی، اور جہاں پر وہ تھرکول بلاک 1 ہے، تھرکول بلاک 2 ہے، بس ان کے تو ماشاءاللہ جو روڈز ہیں وہ تو اچھے بنے ہیں، اور تو جو لوگوں کو جو سہولت ملی ہے، معیار زندگی ان کا کتنا بہتر ہوا وہ کوئی بھی نہیں ہے. نہیں ہے وہ کوئی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. بس صرف روڈز جو وہ الحمدللہ اچھے بن گئے. وہ تو اس میں کوئی شک نہیں، بڑے شاندار وہ بن گئے. لیکن یہ بات بھی صحیح ہے اور یہ سب آہستہ آہستہ ہوتا ہے. دیکھیں یہ حکومت پہ تنقید کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن واقعتاً جو کچھ کام ہوئے ہیں وہ اس کی تعریف کرنا ہوگی، قابل تعریف ہیں. اور انفراسٹرکچر بڑا ضروری ہے کسی بھی شہر کو ڈیولپ کرنے کے لیے. جو پہلا قدم ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے. اس میں تو کافی حد تک کامیاب ہوئے ہیں اور یقیناً نجی ادارے کی کوششوں سے بھی بہت سارے جو ہے معاملات بہتر ہو رہے ہیں. یہ بات اس لیے کہنے پہ مجبور ہوں کہ جو چیز آپ دیکھتے ہیں یا آپ کے مشاہدے میں آئی ہوتی ہے اس کے بعد ہی آپ یہ رائے دے سکتے ہیں. تو میرا کیونکہ وہاں جانے کا اتفاق ہو چکا ہے، کچھ عرصے قبل وہاں پہ گیا تھا اور جب میں نے صورتحال دیکھی تو یقیناً بہت بہتر ہے. مگر یہ جیسے ابھی عبدالخالق صاحب نے نشاندہی کی کہ لوگوں کا معیار زندگی بہتر بنانے کے لیے وہاں پہ جو بنیادی صحت کی جو ضرورتیں ہیں، پانی کا ایک سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہاں پہ سالہ سال چلا آ رہا ہے وہ پانی کا مسئلہ ہے. اب جیسے ڈاکٹر صاحب جیسے لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں اور بھی بہت سارے مخیر حضرات کام کر رہے ہیں، جو پانی کا جو مسئلہ ہے وہ بہت زیادہ سنگین ہے اور ہمیشہ سے ہے.
تو اس کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور باقی صحت کے حوالے سے جس کی ابھی عبد الخالق بھائی بھی بتا رہے تھے کہ اگر کوئی خدا نہ کرے کسی کو انجری ہو جائے, کسی کو چوٹ لگ جائے, کوئی اگر حاملہ کوئی خاتون ہے, اگر اس کو ڈلیوری کے لیے لے جانا ہو تو وہ ہسپتال 100 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. تو یہ بہت بڑا مشکل اور پیچیدہ کام ہے. تو اس کے حوالے سے جو ڈاکٹر صاحب کام کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب ویسے تو ابھی بہت ساری باتیں کرنی تھی, میں ذرا معاشرے کی اصلاح کی طرف سارا دن سوچتا ہی ہوں کہ ان کی اصلاح کیسے کی جائے, یہ تو ایک الگ موضوع ہو جائے گا. لیکن پھر بھی میں چاہوں گا آپ بھی اپنے ذرا خیالات کا اظہار کریں نا کہ کیا ہو کیا رہا ہے. میں نوجوان نسل سے نا بڑی امیدیں میری تھیں, اور میں یہ سمجھتا تھا کہ تعلیم کے آنے کے بعد ان کو سوچنے کا طریقہ تبدیل ہوگا. لیکن اب جو کچھ میں نے دیکھا ہے, اور خاص طور پہ سیاسی جماعت میں, ایک میرا ان کے ساتھ بڑا اس شدید نوعیت اختلاف اسی وجہ سے کہ نوجوانوں کے ساتھ جو ہوا ہے نا, یہ قابل قبول نہیں ہے. تو کیسے اس کو ٹھیک کیا جائے, اصلاح کیسے کی جائے, کہاں سے رائے ہدایت ہمیں اور آپ کو تو معلوم ہے, ان کو کیسے سمجھاؤں کہ کیسے ہدایت لینی ہے اور کس سے لینی ہے, آپ فرمائیے. یہ جی اللہ تعالیٰ نے کرم فرمانا ہے, اور یقیناً یہ اللہ اپنے فضل سے ٹھیک کر لیں گے. اور جو نوجوان ہیں وہ بہت قیمتی سانس ہوتے ہیں کسی بھی ملک کے لیے, وطن عزیز کے لیے. اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہماری جو دعائیں ہیں, ہماری امیدیں ہیں, وہ ہمارا ایک ہی شارٹ کٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ہے کہ اللہ اپنی رحمت فرما کے تو سوچوں کو بھی تبدیل کر دیتے ہیں, دلوں کو بھی تبدیل کر دیتے ہیں, ارادوں کو بھی پختہ کر دیتے ہیں. اور اچھے کی امید رکھنی چاہیے انشاءاللہ جی. انشاءاللہ جی, خیر کی امید رکھنی چاہیے, بالکل صحیح ہے. ڈاکٹر صاحب میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مختصر وقت میں بڑی اچھی گفتگو کی ہے, اور یقیناً یہ لوگوں کو بات سمجھ میں آئے گی, وقت کی ضرورت. عبد الخالق بھائی میں آپ کا بھی بڑا شکر گزار ہوں, آپ تھر سے ہمارے مہمان ہیں, تشریف لائے, وہاں کی صورتحال سے آپ نے آگاہ کیا, اور ڈاکٹر صاحب ان کو جو ہے زحمت دیتے رہیں گے تاکہ اپڈیٹ لیتے رہیں کہ وہاں پہ کیا کچھ ہو رہا ہے اور کیا کچھ ہونے کی ضرورت ہے. یہ امت ویلفیئر فاؤنڈیشن کا یہ جو ہے بڑا خوبصورت سا بروشر میرے ہاتھ میں ہے, اور اس کے اوپر جو ہے وہ یوٹیوب کا بھی ایک ان کا چینل جو ہے وہ بنا ہوا ہے, انسٹاگرام کا بھی ادھر ایک وہ آ رہا ہے, اور یہ ساری جو ہے آپ جا کر جو اس کو ضرور وزٹ کریں. باقی جو تفصیلات ہیں یہ ویب سائٹ کے اوپر بھی اویلیبل یقیناً ہوں گی, اس کے اوپر جا کر وزٹ کریں, اور پھر جو نمبرز دیے گئے ہیں اس کے ذریعے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں ان سے. اور انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب جب بھی کراچی میں ہوں گے یہاں پر ہم ان کو زحمت دیتے رہیں گے, اور پھر ان سے اور دیگر معاملات اس پہ گفتگو کرتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, تھینک یو. تو ناظرین یہ پہلا سیگمنٹ تھا, وقت ہو رہا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد دوسرے سیگمنٹ کی طرف ہم نے بڑھنا ہے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام.